اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آج اللہ۔ کی جو نشست ہے میں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب پروفیسر اخلاق احمد یوسفی صاحب، اور جو ہمارا ایک موضوع چل رہا تھا قرآن کی 7 منازل کے اوپر، کہ ان 7 منازل سے کیا مراد ہے اور ان میں کیا کیا موضوعات ہوتے ہیں اور ان میں حروف مقطعات کیسے آتے ہیں، تو اس میں آج ہم دوسری اور پہلی منزل کی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن کو جو ہے وہ مسلمانوں نے بہت قرینے کے ساتھ اور شائستگی کے ساتھ 7 حصوں میں بھی بانٹا اور 30 حصوں میں بھی بانٹا، تاکہ جو ایک مہینے میں ختم کرنا چاہے تو وہ ایک پارہ روزانہ پڑھ لے، اور جو چاہے کہ وہ 7 دن میں ختم کرنا چاہے تو وہ آ، ایک منزل روز کی پڑھ لے اور ایک ہفتے میں قرآن شریف کو ختم کر لے۔ تو بلا تاخیر اب میں ملتمس ہوں گا پروفیسر اخلاق احمد صاحب یوسفی سے کہ وہ اس موضوع پر مزید اظہار خیال فرمائیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں احسان ہے کہ ہم منزل بمنزل قرآن حکیم کا مطالعہ کچھ نئے زاویے سے عارفانہ انداز میں ڈاکٹر کامران اصغر شیخ صاحب کے اس چینل ٹیچنگز آف امام غزالی رحم اللہ سے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے دوستوں تک ہماری باتیں، ہماری آراء، ہماری فائنڈنگز، ہماری اسٹڈیز، ہمارا مطالعہ، ہمارا مشاہدہ پہنچے۔ معرفت کی باتوں کا انداز قدر مختلف ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے عام اسٹڈیز میں اور جی عارفانہ بالکل، مطالعے میں؟ جی جی بالکل بالکل۔ اب اس کا فرق بتانے کے لیے میں تمہیداً ڈاکٹر صاحب سے سوال بھی کروں گا ابھی، کیونکہ مکالمہ ہمارا آغاز ہوا تھا پروگرام الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب کی ایفرٹس کا اگر اندازہ لگائیں چینل کا، تو ڈاکٹر صاحب 6 لاکھ بندوں کو جس طریقے سے ریچ آؤٹ وہ گرا کے بھی حکومت کے جو فلٹرز وغیرہ اس کی وجہ سے ناصر افتخار صاحب کے بھی بہت زیادہ، انہوں نے تو چینل ہی پھر بدل لیا نا، اتنے زیادہ ویوز گرے، ہمارا بھی ہوتا رہا، بیچ میں مسئلے ہوتے رہے، مطلب وہ ڈس اپیئرڈ ہو کے تو ڈکلائن ہو گیا تو مسئلہ ہوا۔ ایون دین 6 لاکھ کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ اور میں جو ایفرٹ کر رہے تھے ڈیلی بیسس پہ کوئی 900 950 بندوں کو تبلیغ ہماری 2 2.5 3 گھنٹے اور 10 15 منٹ والے بھی ایوریج، تو 950 بندوں کو تبلیغ اس میڈیم کے بغیر پاسبل نہیں تھی، یعنی آپ چینل نہ بناتے تو ممکن نہیں تھا۔ الحمدللہ اگر ڈیلی بیسس پہ آپ کے پورے مطلب پچھلی مدت کو بھی 17 سالوں کو کاؤنٹ کیا جائے تو بھی ڈیلی مدت میں ہم خود ریچ آؤٹ نہیں کر سکتے اتنے بندوں کو جو ہم باتیں پہنچا رہے ہیں۔ تو والد گرامی کی برسی بھی تھی 23 نومبر کو، تو اس سلسلے میں اس بار ہم نے اوپن پروگرام نہیں کیا، اور ڈاکٹر صاحب سے بھی تذکرہ ہوا تھا، دوستوں سے بھی، تو کچھ جو مصروفیات اس موقع پہ مناسب ہوتی ہیں وہ ہم نے کی، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ میری یہ کوشش تھی کہ یہیں سے مطلب اسی مرکز سے یہ قرآن حکیم کا جو مطالعہ ہے یہ ہم دوسری اور پہلی منزل کو پالیں اور کوشش کریں کہ اس پہ بات ہو جائے۔ تو اب اقبال علیہ رحمہ، علامہ اقبال علیہ رحمہ کی بات ہو، روحانی والد، اور ولدیت میں جسمانی محمد اقبال، صوفی محمد اقبال اسٹیشن ماسٹر رحم اللہ، تو
हमें फिक्र एक ही मिली है, क्योंकि इकबाल भी इकबाल से आगाह था। वल्लाह। उनकी मोहब्बत थी। तो डॉक्टर साहब, जो हम कोशिश कर रहे हैं, मेरा आपसे सवाल ये है, आरिफाना अंदाज जरा मुख्तलिफ है कि उसमें हम जैसे आपके मुर्शिद ग्रामी किबला सैयद सरफराज शाह साहब की बात होती है, या मैं प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब की, डॉक्टर अताउल्लाह खान कादरी साहब रहमुल्लाह की, इमाम जलवी रहमुल्लाह की, हुजूर ख्वाजा चौरवी रहमुल्लाह, मतलब मुख्तलिफ हवालों से हम तकरीबन सूफिया कराम अपने साथ की बातें करते रहते हैं, मशाइख की। तो आप काइंडली ये जरा वाजे करें कि आलिमाना अगर देखा जाए तो उसमें जो बयान का अंदाज होता है, तो आपके पास दो मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं, सात मंजिलों की तकसीम के हवाले से। तो आलमाना अंदाज ज़ाहिर है वो भी जहन में रखना चाहिए। तो काइंडली आप वो मेंशन कर दें, जरा तस्वीर भी ऑन कर लें। जी। मतलब आप जिक्र फरमा रहे थे जामिया उस्मानिया पेशावर का, एक जिक्र कर रहे थे, उनकी आलिमाना राय क्या है, और उसी के मुकाबले में मिनहाजुल कुरान दारुल इफ्ता की ऑनलाइन पे मौजूद है। दोनों गालिबन आपके पास इस वक्त मौजूद है, हम इस पे तस्करा भी कर रहे थे। तो मुझे अचानक अभी ख्याल आया कि आरिफाना अंदाज में और आलिमाना अंदाज में, यानी सूफी और मिस्टिक और स्कॉलर, सूफी स्कॉलर भी होता है, लेकिन यह है कि उसका अंदाज गहराई पर मबनी होता है। जी। जी। वो मुतशाबे को मोहकम, जो फसअलू अहल जिक्र वाली बात हो जाती है ना सूफियाना से। लेकिन आलमाना अंदाज में इख्तलाफ क्या होता है, किस हद तक होता है, ये सिर्फ दो फतवों से आप वाजे कर सकते हैं। बड़े हम दिलचस्प बात कर रहे थे, अवाम के लिए भी, हमारे दोस्तों के लिए भी, खवास के लिए भी, ये बड़ी पुरमग्ज किस्म की बातें हैं, यकीनन फायदा मंद रहेंगी। जी। प्रोफेसर, जो आपने जो इरशाल फरमाया है वो यह है कि कुरान मजीद का नुस्खा मुसहफ उस्मानी में 7 मंजिल है, और फिर इसमें बाज मंजिल एक पारा पर मुश्तमिल है। ये तो एक राय है ना, इस पे हम बात करते हैं, इस पहली राय पे, उसके बाद हम फिर दूसरी राय पे जाएंगे। तो पहली राय में है कि और बाज मंजिल ज्यादा पारों पर मुश्तमिल है। तो मेरा सवाल ये है कि ये साथ, ये कोई साहब हैं जो कि सवाल कर रहे हैं हाँ, ये किसी फतवे दारुल में सवाल आया है साहिल। दारुल इफ्ता से। तो वो कह रहे हैं कि तो मेरा सवाल ही है कि इस 7 मंजिल पर पूरा कुरान किस दौर में और किसने तकसीम किया है, और ये मंजिल 7 क्यों हैं, और ज्यादा क्यों नहीं, और बाज मंजिल ज्यादा पारों पर और बाज कम पारों पर क्यों मुश्तमिल हैं, सब मंजिल बराबर क्यों नहीं, दलाइल की रोशनी में रहनुमाई फरमाएं। तो जवाब इसका ये है कि जो भी जिन मुफ्ती साहब ने जवाब दिया वो लिखते हैं कि मुतअद्दद सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और ताबईन किराम रहमहुल्लाह का ये मामूल था कि वो हर हफ्ते एक कुरान करीम ख़त्म कर लेते थे। इस मकसद के लिए उन्होंने रोज़ाना तिलावत की एक मिकदार मुकर्रर की होती थी, जिसे हिज्ब या मंजिल कहा जाता था। रिवायात से मालूम होता है कि मनाजिल कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के ज़माने से ही इस तरह मुकर्रर थी, या इस तरह मुकर्रर हैं। चुनांचे मुस्नद अहमद रहिमहुल्लाह में रिवायत मनकूल है कि हजरत औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उस वफद में था जिसका ताल्लुक बनु मालिक के कबीलाए सकीफ से था। तो जो मुसलमान होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह ठहराया। एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबका मामूल से ज़रा तखीर से तशरीफ लाए, तो हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज आप ताखीर से तशरीफ लाए,
فرمایا میرا تلاوت قرآن کا حزب رہ گیا تھا، میں نے پورا ہونے سے قبل نکلنا پسند نہ کیا۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے پوچھا کہ آپ قرآن کی تلاوت کے لیے کیسے حصے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 3 سورت فاتحہ کے بعد بقرہ اور آل عمران اور نساء، اور 5 سورتیں سورہ معاہدہ سے لے کر براءہ کے آخر تک، یعنی سورہ توبہ کے آخر تک، اور 7 سورتیں سورہ یونس سے النحل تک، اور 9 سورتیں بنی اسرائیل سے فرقان تک، اور 11 سورتیں سورہ الشعراء سے یاسین تک، اور 13 سورتیں والصافات سے حجرات تک، آخری حزب مفصل یعنی سورہ قاف سے لے کر آخر تک۔ تو یہ 7 جو ہے وہ پاروں یا 7 منازل کی تقسیم ہوئی تھی۔ اب ایک اور جو اس میں رائے ہے وہ منہاج القرآن کے دارالفتاح کی ہے، لاہور سے، کہ منزل اچھا ڈاکٹر پارا صاحب، اور رکوع ڈاکٹر صاحب کی قطع تقسیم۔ کلامی معاف، قطع کلامی معاف، اب ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے جامعہ عثمانیہ پشاور نے حدیث کا حوالہ دے دیا ہے، جی 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 مسند احمد، یہ ریسرچ ہے، یعنی عالمانہ اپروچ پہنچ جائے تو وہ حدیث تک بھی کہیں سے حوالہ لے آئے۔ جی جی اب جی وہ حوالہ ان کے پاس جب آ گیا تو ہمارے لیے یہ معتبر ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا۔ جی 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 بالکل۔ اب مروج چونکہ نہیں ہے، اس طرح کی دیگر روایات کتب میں نہیں پائی جاتی، اب منہاج القرآن والا یہ عالمانہ اختلاف کی نوعیت ہے کہ سب قابل قبول ہے، صحیح یعنی بات۔ جھگڑے کی ضرورت نہیں ہوتی، صوفیانہ تو سطح پہ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، یعنی جی ہم جی سب علماء کو عزت احترام سے دیکھتے ہیں۔ لیکن کچھ یہاں پہ ہمارے یوٹیوبر ہیں جو تھے تو انجینئر وغیرہ تو، لیکن وہ سکالر بننے کے چکر میں تو انہوں نے مسائل پیدا کر دیے، غیر ضروری اعتراضات کر دیے، اور بھونڈے انداز میں، یعنی قرآن کریم پہ یا حدیث پہ ہمیں بھونڈا پن نہیں اختیار کرنا چاہیے، ہمیں اپنے وقار مسلمان، ایک سادہ مسلمان جو دوسرے جیسے جی جی آپ نے ابھی درس غزالی میں بھی فرمایا، نہ تو دوسروں کی عزت مجروح ہو، نہ ہی دوسروں کو زبان سے اور ہاتھ سے نقصان پہنچے، تو صحیح تو مسلمان اور مومن تو اس کے آگے کی بات ہے، تو ہم تو احسان کی بات کرتے ہیں۔ اب کائنڈلی آپ دیں کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یار ان کو نہیں پتا اور ان کو پتا ہے، یہ اپنی اپنی عالمانہ تحقیق ہوتی ہے مفتی کی، ضروری نہیں کہ اس کے پاس سارا ذخیرہ حدیث موجود ہو، جی 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 یعنی کمی بیشی ہو، لیکن رائے بھی ڈفر کرتی ہے، میں بھی کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ حدیث اس 30 درجوں میں سے صحیح کے درجے کو نہیں پا رہی اور دیگر کتب میں موجود نہیں، لہذا انہوں نے اس کو نہیں بیان کیا، اور عامت المسلمین کی رائے کی جی بعد میں یہ منزلیں بنی ہیں۔ ایک بات تو ڈاکٹر صاحب طے شدہ ہے نا، جی مطلب جی جی آیتوں کی ترتیب اور صورتوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق بتائی ہے، اگر اصحاب نے بھی 7 دنوں میں پڑھنے کے لیے 7 حصے مقرر کر لیے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ہم اصحاب کے طریق کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ فرسٹ سٹیج کو، ثم الذین یلونہم جیسے کہتے ہیں، پہلا خیر قرون ہم اس سے متصل ہو گئے، جی بعد جی میں بھی ہوا جیسے اعراب تو بعد میں ہوئے، تو کچھ بھی تبدیلی آتی ہے تو ہماری سہولت کے لیے نا، علامتیں وغیرہ جیسے پرنٹنگ بدل گئی، کبھی نوری نستعلیق میں آ گیا، خط بدل گئے، پہلے نسخ میں ہوتا تھا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کتاب اللہ محفوظ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ کائنڈلی آپ یہ دوسری رائے جو ہے منہاج القرآن دارالفتہ، یہ مفتی بشیر قادری صاحب کا ہے فتویٰ۔ جی۔ تو یہ دارالفتاح سے ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ منزل، پارا اور رکوع کی تقسیم قرآن پاک کی قرون وسطی میں قرآن مجید کو 7 منزلوں اور 30 حصوں یا پاروں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ان پاروں کو مزید رکوع میں تقسیم کیا گیا تھا۔ یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی ہوئی نہیں ہے، بلکہ انسانوں نے اپنی سہولت کے لیے ایسا کیا۔
کہ تاکہ جو شخص ایک ہفتے یا ایک مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہے وہ بالترتیب روزانہ ایک منزل یا پارے کی تلاوت کر لے۔ اسی طرح نماز ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے رکوع کی تقسیم کی گئی، پاروں کی ترتیب غالباً الفاظ یا سطریں گن کر کی گئی تھی، جس کی وجہ سے قرآن کو سمجھنے کے لیے اس تقسیم کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ رکوع کی تقسیم میں البتہ کافی حد تک یہ خیال رکھا گیا کہ جہاں ایک بات ختم ہو رہی ہے وہاں رکوع ختم کر دیا جائے۔ یوں سمجھ لیا جائے کہ رکوع بالعموم قرآن کے پیراگراف کو بیان کر رہے ہیں، یا ایک طرح سے ہم پیراگراف کے کی طرح سے وہ ان کی حیثیت ہے، یا پیراگراف کے قائم مقام ہے۔ منزل کی تقسیم میں بھی صورتوں کے مضامین کی حکمت کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ مفتی صاحب، اوپر دیے گئے اقتباس میں کتنی حقیقت ہے؟ مہربانی کر کے رہنمائی فرمائیں۔ یہ کراچی سے ایک صاحب نے 2012 میں سوال کیا تھا، اور مفتی محمد شبیر قادری صاحب وہ فرماتے ہیں اس کے جواب میں کہ یہ اقتباس بالکل درست ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب اور آیات تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح صحابہ کرام کو بتایا اسی طرح ہیں، جبکہ رکوع، منزلیں اور پارے علماء نے بعد میں لوگوں کی سہولت کے لیے متعین کیے۔ رکوع جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور بعد میں ایک رکعت میں جتنا قرآن پاک پڑھا گیا، علماء نے اس کو ایک رکوع متعین کر دیا۔ اس حساب سے دیکھیں تو 27ویں تاریخ کو قرآن پاک ختم کیا جائے تو روزانہ 20 تراویح ہوں تو رکوع بالکل پورے آتے ہیں 540۔ اور واللہ ورسولہ عالم بالصواب، مفتی محمد شبیر قادری۔ تو جی پروفیسر صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا فرمائیں گے؟ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، اب یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ عالمانہ آراء میں بہت زیادہ فرق بھی ہو تو ہر ایک اپنے علم کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں۔ ایک طرف ہمیں دیکھا کہ حدیث کا حوالہ آیا، دوسری طرف یہ ہے کہ قرون وسطیٰ کا حوالہ آ گیا۔ یعنی ایک طرف دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی ہے، دوسری طرف قرون وسطیٰ کی یعنی مڈل ایجز۔ جو بھی ہو، ہم جس حوالے سے جائزہ ڈاکٹر صاحب لے رہے ہیں، الحمدللہ میں ابھی آج جو ہے والد گرامی کی چارپائی پہ ہوں۔ پچھلے دنوں میں مجھے ایک دوست نے ویڈیو بھیجی تو وہ یہ چارپائی کے سیٹ اپ پہ تھی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ دوسرے کمرے میں بھی جو ہمارا اسٹوڈیو ٹائپ چھوٹا بنایا تھا اسی مقصد کے لیے یہاں سے کریں گے، تو میں نے آج وہاں سے بھی بسم اللہ کی، چلو برسی کے موقع پہ قرآن حکیم ہم تبلیغ کر رہے ہیں، اور یہاں سے بھی میں نے وہ کوشش کی ہے کہ اسی طریقے سے وہ چارپائی، وہ کلاسیکل جو والد گرامی کی والدہ کی تھی، تو وہ چیز یہ نظر آئے نا۔ تو اس میں ذرا ظاہر ہے وہ ماڈرن میں تو یہ نہیں آتا، کلاسیکل میں ہی آتا ہے۔ تو عرفانہ انداز میں ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ ایک جگہ کا اثر ہوتا ہے، میرا خیال ہے۔ جیسے آپ بھی جب اپنے والد یا والدہ کے مقام کی طرف جاتے ہیں جو زمانی لحاظ سے حیات کا تھا ظاہری، لیکن جو دوسری واصف صاحب فرماتے ہیں کہ وصال کے بعد تو وہ اور زیادہ آپ کے لیے بزرگ ہو جاتے ہیں، رابطے کا ذریعہ ہوتے ہیں، تو وہ جو صوفیانہ انداز ہے وہ تجربے کی بات ہے، کیفیت کی بات ہے۔ اب کیفیت کو اگر ہم نے پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے تھوڑا سا ہمیں اپنا انداز بدلنا پڑے گا سمجھنے کے لیے۔ میں اسی پہ کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑی چیزیں جو ہے وہ واضح ہو جائیں۔ سب سے پہلے میں خواجہ صاحب کا حوالہ بعد میں لے لیتے ہیں، اپنے رسول شریف کا۔
डॉक्टर साहब आपने पहले जामिया उस्मानिया पेशावर का जो जिक्र फरमाया, तो मंजिलों में कौन सी सूरा नंबर कहाँ से कहाँ तक है, तो ये चीज जो है हमारे सुनने देखने वालों को थोड़ा सा अजबर भी हो जाए, थोड़ा फायदा भी हो। और मेरी तवज्जो ही ये है पूरे सातवीं छठी पांचवी चौथी और तीसरी मंजिल पे जो हमने बातें की हैं, इकबाल डे पे तीसरी मंजिल पे मंजिल सालिस पे बात हुई कि एक तो जो मुकत्ताआत आए हैं जिस मंजिल में, उनकी क्या खास तरतीब है, उन सूरतों के अस्मा क्या, बात इल्मुल अस्मा की। जैसे प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं, मारिफ के हवाले से बात करूं, जैसे आपके मुर्शिद सैयद सरफराज शाह साहब और सैयद याकूब अली शाह साहब की बात, तो वो एक दूसरी नहज है। सरफराज शाह साहब का अंदाज वो वही तकरीबन नहज जो सैयद याकूब अली शाह रहमतुल्लाह की। प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर जिस मॉडर्न अंदाज में बात करते हैं, उसके बैकग्राउंड में वो खुद फरमाते हैं पहले प्रोग्राम 1996 से अभी तक, कि उसके बैकग्राउंड पे जो बहुत बड़ा स्कॉलर है जिसने इल्मुल अस्मा पे काम किया, वो ये मैं इब्ने अरबी फाउंडेशन की किताब भी अबरार अहमद शाही साहब की, क्योंकि बहुत ज्यादा काविशें हैं इब्ने अरबी फाउंडेशन, तो ये मैं जिक्र किए बगैर नहीं रह सकता कि दोस्त अहबाब इनसे ताउन करें। और शेख की कुतुब जब उर्दू में मिलती हैं तो हमें समझने में आसानी होती है। ये इंशा दवायर रसाइल में से है, रसाइल इब्ने अरबी, इंशा दवायर और ताज तराजम, ये दो है। इसमें एक ये पूरा डबल पेज लगा हुआ है पेपर, इसकी इस तरफ अरेबिक में जो नक्शा शेख अकबर रहमुल्लाह ने बनाया, ये अलखाई से स्टार्ट होता है, इंशा दवायर। कम एक तो इसको इंशा जो है उसको इंशा परदाजी फैलाने को कहते हैं, एक इंशा कंपोजिशन को कहते हैं। जैसे आपने हमने पढ़ा और हम पढ़ाते हैं कवायदो इंशा, ग्रामर एंड कंपोजिशन, माना वही है। कवायद आते होंगे तो कवानीन के अलकायदा कायदे के तहत, खास प्रॉपर नाउन कायदा जो है उसके तहत अल्लाह ताला ने जो बनाए अस्मा के लिए, खिलाफत आदमियत जो मुख्तलिफ सूरतों में जिक्र है कि अल्लाह ने खिलाफत अता की, नियाबत अता की। और अल्लामा इकबाल रहमुल्लाह का हवाला फिर ये शेख अकबर के फौरन बाद आता है कि इकबाल ने भी शेख के इब्तदाई दौर में हामी होते हुए रिसर्च में कुछ इख्तलाफात हुए पीएचडी के बाद, फिर असरार खुदी में वो इख्तलाफ बढ़ा, फिर अकबर इलाहाबादी ने राजीनामा कराया निजामी साहब के साथ। वो कलमी हंगामा जो है वो जिंदा रूत 3 जिल्दें हैं इकबाल की जिंदगी, पढ़े जाने के लायक है। वहां से हमें अंदाजा होता है कि कुरान फहमी के लिए क्या क्या करने के कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। अल्लामा जैसी शख्सियत ने भी कितने पापड़ बेले, कितना मुश्किल काम किया, कितनी अर्करेजी से काम किया। यानी अब भी जो 7 मंजिलों में हम बात कर रहे हैं मारिफत की बातों में, दूसरी और तीसरी मंजिल, दूसरी और पहली मंजिल की तरफ हम उधर से आ रहे हैं आखिरी 30वें पारे से। और उसकी वजह भी बताई थी कि नून आखिरी मुकत्ता है, तो उसके पास सूरतों की तादाद बहुत ज्यादा, तो जाहिर है मंजिल की लेंथ बराबर ही, तो वो एक अलग पहलू है। जब हम दूसरे और पहले पे आएंगे, तो आज जो मुकत्तात हैं उनका दीगर मंजिलों से रिलेशन अगर हमारे सुनने पढ़ने वाले देखने वाले कायम करना चाहें, तो ये कुरान फहमी का एक नया अंदाज होगा। इससे पहले मैंने नहीं देखा, ये अल्लाह ताला ने इल्का कह लें जहन में डाला कि इस अंदाज में मार्फत में वो आपकी महफिल में रह के तो कुछ बात करने को जी चाहा, तो हम उस पर बात चला बैठे। अब अल्लाह ताला इसको निभाने की तौफीक। अभी हम तायराना बर्ड आई व्यू मुख्तसर बादियों नजर वाली बात कर रहे हैं हवाले दे के। इसके बाद हम जो है उसको बनजर अमीक, गहराई में, इन डेप्थ, डिटेल्ड डिस्कशन, स्टडीज, मताला, मुशादा, उसकी बात करेंगे। उसमें सारे हमारे असातिज़ा का जिक्र भी आ जाए। आज जो बात है अभी मैं कर रहा हूँ, ये लिंक खुद करना होता है। देखिए अल्लाह ताला कुरान पढ़ते हो ना, एक बात और हो रही है पिछली कौम की, दूसरी और हो रही है। तो ये इंशा दवायर जो कंपोजिशन है या प्रोपेगेशन है, ये कम्युनिकेशन लफ्ज बेहतर, इबलाग, कम्युनिकेट करना, यही तो आदम की खूबी है। तो जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेट करना, ये मालूमात का एक मालूमात भेजने वाला है, एक मालूमात रिसीव करने वाला, दो एंड होते हैं। बीच में कम्युनिकेशन का मीडियम होता है।
मीडिया, मीडियम, मीडिया। अब वो उसकी स्टडीज बताऊं तो हिस्टोरिकली कि वो वाकई इलाका था तो उसको मीडिया से तो फिर मीडियम बन गया बात। तो नजरिया जो होता है वो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के साथ पहला डायलॉग मुकालमा कुरान में जिक्र किया, शैतान के साथ मुकालमा हुआ, वो जिक्र किया, फिर शैतान ने क्या कहा, वो भी जो है वो बात बहुत ही दिलचस्प है। इंशा दवायर में अलखाई से बात जो की है, स्टार्ट किया है, और नीचे उन्होंने तकसीम किया, मतलब अस्मा की तकसीम है। तो ये जाहिर जब आप पढ़ेंगे तो तब हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो किस तरह अलखाई के नीचे 4 हेड्स, धागे, थ्रेड्स उन्होंने, मजे की बात, अस्मा के धागे, दायरे और राब्ते जो आज जदीद दौर में इस्तेमाल होता है, ये शेख अकबर इब्न अरबी ने उस मतलब आज से 1000 बरस पहले यूज कर ली है लफ्ज, जो आज के जदीद मीडिया में रिलेटिविटी का मुताबिकत का इन्होंने जो नजरिया दिया वो 900 साल बाद साइंस की दुनिया में आया है। तो इस पे हम थोड़ी थोड़ी बात पहले मार्फत की बातों में कर चुके हैं कि सूफी को अल्लाह जो इल्का करता है, जो उसके दिल में डालता है, जो मक्खी वाला इल्हाम होता है, वो इंसान का तो बहुत ही अफसर हुआ है ना, जो उसका कानून है वो साथ साथ ट्रांसमिट होता रहता है। और ये कोई मतवाजी दीन नहीं है, इंसान की कोई रूह मतवाजी नहीं है। मतवाजी क्या है, तो नफ्स और रूह मतवाजी, जिस्म अलग है। मैंने कपड़े पहने हुए, कपड़े बदले जा सकते हैं, बॉडी है बदल जाती है और बॉडी की शेप बदल जाती है, और अगले जहां में किसी और सूरत, सूरत यही भी रहे, ट्रांसपेरेंट होगी, कैसी होगी, लेकिन ये खून गोश्त पोस्ट मट्टी वाला, मट्टी जो है इसका जो तखलीक का है वो अल्लाह ने जिक्र किया है। यानी जो आलम असबाब है वो और है, और जो जजा का आलम है वो और है। अब दुनिया मजराअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत के लिए खेती की मानंद है, जो बोओगे वो काटोगे। एज यू सो शैल यू रीप, टिट फॉर टैट, अदले का बदला, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब ये कम्युनिकेशन के जो हम इतनी बातें करते हैं, आदम अलैहिस्सलाम का कमाल था। तो शैतान ने और मामले किए, बगावत की, गुरूर किया, तो वो अलग हो गया। अब अलखाई जात ने ये गवारा ना किया कि उसके आर्डर को डिसओबे कोई करे, तो वो मरदूद और रांदा दरगाह इलाही हुआ। अलखई और अलकयूम ये आयतुल कुर्सी से बराह रास्त ताल्लुक है। मैं कोशिश करूंगा कि आज थोड़ा सा आयतुल कुर्सी से हटकर भी वाजे करूं कि ये अल्लाह ताला ने कैसे इस्तेमाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि शेख अकबर की फाइंडिंग में आसमान में ये टॉप थे। इसी तरह हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ज़मन में भी आप फरमा चुके हैं, मैं भी बात कर चुका हूँ। हम पिछली डिस्कशन हमारे प्रोग्रामों में इसके बाद असरार और रमूज अस्माइलाहिया के, इस पे 2-3 प्रोग्राम हो चुके हैं। 2 बरस पहले, 1.5 बरस पहले, बरस, फिर प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब के हवाले से इसी जगह पे जब ये कलर नया या ये नहीं हुआ था, चारपाइयाँ यही थी, तो इस तरह का सेपरेट कलर न्यू नहीं किया था, तो यहीं से प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब पे डिटेल प्रोग्राम घंटों के हिसाब से हमने बातें की थी। तो आज उसको आप कंक्लूड करें तो प्रोफेसर साहब जो जिक्र अस्कार देते हैं, जो दीगर बुजुर्गान दीन देते हैं, जो दीगर सूफिया कराम देते हैं, उस सारे उनके पीछे कोई ना कोई रिवायत मौजूद होती है, कोई इजाजत होती है। और सबसे बड़ी इजाजत प्रोफेसर जो फरमाते हैं, हम जो लेते हैं आसानी के लिए, हिस्न हिसीन, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट, बेहतरीन हिस्न कला, और हिसीन बहुत मजबूत, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट। तो उस पर पूरी तफसील से बात हुई कि किस तरह दुआ की किताब लिखी थी। तो एक मंगोल आंधी जो है, फितना जो है वो खत्म हो गया था, और फितने से निजात मिली थी। तो वो प्रोफेसर साहब ने उस पर डिटेल बात की हुई है, इसलिए मैं नहीं करता। मैं इशारा तलमीहन दिया कि उसको फाइंड आउट खुद करेंगे वो कैसी किताब क्या है। उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं, और इस पर हम बात कर चुके हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं। डॉक्टर ताहिर अमीर तनौली साहब हमारे साथ आए थे एक प्रोग्राम, एक यौम इकबाल वाले से पहले, ख्वाजा अब्दुर्रहमान छोरवी रहमतुल्लाह पे हमने प्रोग्राम किया था। माशाल्लाह दोस्तों ने बहुत ज्यादा उसको फैलाया, और बहुत ज्यादा डिस्कशन भी हो रही हैं। तो मैं असली उसूल शरीफ जो उन्होंने स्पेशल सवाल किया था आपने डॉक्टर साहब, वही आज मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा उसको भी एक नई जहत, नया जाविया कि मुख्तलिफ सूफिया कराम हर दौर में मुकत्ताआत को बतौर विर्द भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह सैयद याकूब अली शाह साहब, बाबा ताजुद्दीन नागपुरी और सैयद सरफराज शाह साहब का जिक्र आया था, जो हमने साइकोमोटिव पे, नफसियाती मुहर्रकात पे
نقطہ متحرکہ پہ بات کی تھی کہ کچھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم عارفانہ انداز میں قرآن حکیم کو پھیلانے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی آدم کو جو خلافت اللہ نے دی تھی اسماء الہیہ، علم ہے، علامہ آدم الاسماء کلہ، تو وہ علم الاسماء جو ہے اس کی طرف بڑھنے کے لیے قرآن حکیم کا مطالعہ، جنرل مشاہدہ، اس کی تصدیق کے لیے. لیکن سند قرآن اور حدیث سے ہی آئی. تو حدیث کی دعائیں، حدیث کا حوالہ لے کے پھر اس دعا کے نتیجے میں آگے بڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے دے. اب الخائی کے نیچے جو چار تخصیصی مختلف انہوں نے شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ حکم کرنے والا جو اسم ہے، قائد ہے، وہ القائل ہے. اسی طرح ایجاد کرنے والا قائد نیم اسم جو ہے پانچواں القادر ہے. پہلا الخائی ہے تو نیچے القائل القادر. فیصلہ کرنے والا جو قائد لیڈر اسم ہے العالم. اور تخصیص اسپیشلائزیشن والا المرید. اسی لیے تصوف میں مرید، المرید کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے. سالک سلوک طے کرنے والا، مسافر، وہ مرید ارادے کے ساتھ چلتا ہے. اور حدیث میں بھی دیکھیں تطبیق صوفیانہ کتنی عارفانہ انداز میں اچھی ہے کہ اس میں المرید اللہ تعالیٰ کا یا مرید ہو یا مرید ہو یا مرید. ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم تیرے مرید. ہم المرید نہیں ہے، پراپر نہیں، کم نام میں لے لیں تو وہ بات کلیئر ہو جائے. اب اس کے نیچے دیگر جو ہے جیسے الجواد ہے، المقسط ہے، پھر دیگر دائرے بنائے. اور سب سے آخر میں سعادت سے مقید عالم، عالم مطلق، اور شقاوت سے مقید عالم. ہم غزالی کی کا جو پہلا تھا، چونکہ شیخ اکبر غزالی کا درس دلوایا کرتے تھے، تو غزالی کا نظریہ کیا ہے، شیخ اکبر کا کیا ہے. اور آج ہم دوسری پہلی منزل قرآن فہمی کی بات کر رہے ہیں. تو اقبال کے انداز میں جب قرآن پڑھیں گے، جس طرح اقبال کو والد نے بتایا، ان کے شیخ والد نے، شیخ نور محمد رحم اللہ نے، ہم اس کو تھوڑا سا چیک کریں گے کہ کس طریقے سے اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں کہ وہ چیز جو ہے ہمیں سمجھ میں آ جائے. بہرحال یہ کاوش ہوتی ہے لنکیج. اب الخائی والا یہ انشاء دوائر یہ اس کے ساتھ ریلیونس آپ خود جوڑ لیں گے جب مقام آئے گا. نقطے سے نقطہ ملے گا، ڈاٹ سے ڈاٹ، کیونکہ قرآن کے اندر ایک آیت پھر دوسری صورت میں کہ دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں منزل میں، ساتوں جب ملتے ہیں تو پورا ایک ٹوٹیلٹی ہمارے سامنے آتی ہے. بغیر ٹوٹیلٹی کے کوئی بات بھی معرفت میں شریعت کے تابع نہیں ہوتی، تو پھر بغاوت پہ ہوتی ہے، تو پھر غلط ہو جاتی ہے. یعنی ناقص علم والا، نقص والا کامل فیصلہ اور کامل فتویٰ اور اپنی ذات پہ جو فتویٰ ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے، وہ نہیں کر سکتا. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ٹوٹیلٹی میں ساتوں منزلوں کو جوڑیں جا، اور یا 30 پاروں کو کہہ لیں جیسے ابھی فرما رہے تھے دونوں آرا دیکھ کر. تو ہر جو ذات پہ ہم نے اپنے فیصلہ کرنا ہے شک سے نکلنے کے لیے، جس میں شک آئے تو حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح کو شارع علیہ السلام سے ہم نے فیصلہ لینا ہے کہ اللہ کے کہنے کو انہوں نے لیا، پھر مرشد نے ان سے وہ سلسلہ جڑتا چلا گیا اور ہم تک پہنچا. یہ چین جو ہے اس میں ہر بابا ابراہیم علیہ السلام کی ملت حنیفہ سے متصل، قرآن کو غور سے پڑھا جائے. بابا اسحاق اور بابا اسماعیل علیہ السلام، بابا نوح علیہ السلام آدم ثانی، بابا آدم علیہ السلام، اما حوا علیہ السلام. کوئی لنکج ہماری ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، کڑی ٹوٹی ہوئی نہیں. اسی طرح درجہ بدرجہ آج تک یہ چین ہاتھوں سے دست بدست اور سینہ بسی یہ پہنچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے لیے شہادت ہے ہمارے وہ بابے، ہمارے والد، ہمارے دادا بابا، سارے بابے جنہوں نے قرآن و سنت کو فالو کیا. یہ کفار کے بابوں کی طرح نہیں ہے. فرق ہے اولیاء رحمان، اولیاء شیطان. قرآن و حدیث میں کلیئر ہے، قرآن میں بالکل کلیئر ہے، حدیث میں بزرگوں کے ہاں یہی ہے. شیطان کے جو پیروکار اور ولی ہیں وہ اولیاء شیطان، وہ بابے ابو جہل، ابو لہب والے. ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو سہارا دیا، جنہوں نے ناصر بنے، جنہوں نے نصرت کی، جو انصار بنے اور جو مہاجر بنے. نہ ان جیسا کوئی ہو سکتا ہے، نہ ان جیسا کوئی ہے.
پھر جو بابے ان بابوں کے نقشے قدم پہ چلے، یعنی 1400 سال پہلے تو ہمارے پردادوں کے بھی پردادوں کے پردادے، جو اتنی نسلیں گزری ہیں، تو یہ سارے بابے جو ایمان والے ہیں یہ گمراہ نہیں، یہ کسی اسٹیشن پہ بھی لے جائیں رستے میں قیام ہوتا ہے، ہر منزل پہ، ہر منزل منزل، یہی تو بات ثابت ہم نے کرنی تھی قرآن حکیم کی منزلوں سے۔ پاروں میں بھی تقسیم جو ہے وہ 30 دن میں پڑھنا چاہیں تو 30 پارے، اور جیسے وہ رکوع کا 27 دنوں میں پڑھنا چاہیں تو ایک رکوع ایک رکعت میں 20 روزانہ رکعتیں پڑھیں جیسے تراویح میں، تو پورے رکوع برابر ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اس سے بھی آسانی چاہتے ہیں تو جتنا مرضی پڑھیں، لیکن سوچ کر، سمجھ کر، غور و فکر و تدبر کے ساتھ، جیسا ڈاکٹر سرار صاحب کی بات کر رہے تھے، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بات ہم پچھلے پروگراموں میں کرتے چلے آئے ہیں قرآن فہمی کے حوالے سے، ابو اعلیٰ مودودی صاحب رحم اللہ کی بات کرتے ہیں، عثمانی صاحب کی، مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ کی، تو کسی اسکالر کو ہم نے مس نہیں کیا اس وجہ سے کہ جی ہمارا جو فرق ہے، نو، سب علماء، سب صوفیاء، سب بزرگان دین کی جنہوں نے خدمت کی وہ سب محترم ہے، خواہ آپس میں وہ جھگڑے ہی کیوں نہ کریں، دو بھائی لڑ بھی گئے تو ہمارے لیے واجب نہیں کہ ہم جھگڑے پہ زور دیں، یار زندگی کے 70 سالوں میں 60 سالوں میں یا تعلیم اور تدریس کی ریٹائرمنٹ تک انہوں نے جو خدمات دی ہیں وہ کیوں ہم بھول جاتے ہیں، ان کی لکھی کتب کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر منزل میں ہمیں ایک ربط نظر آتا ہے، اس کو پانے کے لیے تھوڑی سی کوشش کریں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس چیز کو تھوڑا سا واضح کروں۔ سوری، میں ایک ڈاکومنٹ لکھتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نزدیک ہی ہیں؟ جی جی جی، فرمائیے، اب جاری رکھیے جناب۔ میں تھوڑا سا یہ چونکہ دیکھ کے پڑھنا تھا، ساری جو باتیں کی ہیں اس میں میں اقبال کا ریلیونس جو جتنی باتیں کی ہیں نا، کیونکہ وہ تیزی میں کی ہیں اور مختلف ٹکڑوں کو جوڑا ہے، تو ظاہر ہے پہلی منزل میں ایک تذکرہ ہوا ہے، ایک ساتویں میں اگر ہے، دونوں آیتوں کو اگر ریلیونس جوڑتے ہیں فار ایگزامپل، تو میں اقبال سے وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ دعاؤں کی بات اس نے سین کی ہوئی، تو علامہ کیا فرماتے ہیں تھوڑا سا خطبات کے حوالے سے وہ بھی ذکر ہو جائے۔ ابھی جیسے الحی القیوم کی بات ہوئی تو الحی جو ہے ٹاپ پہ ہے، تو آج ہم جو منزل پہ بات کریں گے سورہ آل عمران کی جیسے بات کریں گے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا اس کو ٹکڑے میں کر کے پڑھتے ہیں تو سورہ آل عمران کی بات کر رہے ہیں، تو یہ پہلی منزل میں ہوگا، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، تو شیخ اکبر نے الخی کو ٹاپ کا کمانڈ کا اسم کا ہے۔ پروفیسر احمد رفیق اختر جو ہے مدد اللہ علی، وہ الرحمن الرحیم والا اور حی القیوم والا، یعنی اسم اعظم کون، یہ بھی بحث حسن حسین کی ابتدا میں موجود ہے، اس پہ بھی ڈیبیٹ، اور وہ یہی ہے کہ پہلے ناموں تو ٹاپ کے جو ہے ہم اپنے پروگراموں میں بات کر چکے ہیں کہ وہ ذکر کرتے ہیں بزرگان دین، ہم نے 5 گنج کا تذکرہ کیا تھا، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا خی ہو، یا قیوم، یعنی اللہ رحمان رحیم خی قیوم، 5 گان، تو یہ سارے سلاسل میں یہ ہے۔ پروفیسر جب تسبیح دیتے ہیں تو وہ رحمان رحیم اور کریم، دلچسپ تحقیق کبھی کبھی بڑی اچھی جگہ لے جاتی ہے، تو وہ مطلب امام حسین کی جو دعا ہے اس میں رحمان رحیم کریم مجھے ملا نا، میں کہا زبردست کنیکشن جو ہے وہ دعا کا وہاں پہ آیا ہے۔ اسی طرح یہ
یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے آل عمران میں الحی القیوم. اب یہ اس لیے کیا ہے کہ سورہ آیت الکرسی میں الگ یہی جملہ ہے. جیسے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ دو الگ جگہوں پہ ہے، تو کنیکٹیوٹی دیکھیے نا کلمہ طیبہ کی. اور کلمہ طیبہ پہ ظاہر ہے سب علماء نے کام کیا، اور اسی پہ ذکر کیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. تو اصحاب نے پوچھا، کہا کہ کلمہ طیبہ کا ذکر. زنگ لگ جاتا ہے دل پہ، نقطہ پڑ جاتا ہے سیاہ. یہ مختلف روایات کا میں ملخص تھوڑا تھوڑا جوڑ کے مفہوماً عرض کر رہا ہوں. جو نقطہ پڑ جاتا ہے سیاہ، اس کو روکنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ جب ذکر سیکل ہے، ریگ مال ہے، سینڈ پیپر ہے، اس سے آئینہ بنایا جا سکتا ہے دل. تو یہاں پہ لا الہ الا اللہ الگ ایک حصہ ہے، محمد رسول اللہ دوسرا حصہ، ملایا کلمہ طیب. حدیث میں وہ سارا موجود ہے. اب جو نہیں مانتے حدیث کو، تو ان کی عقل پہ خیر ماتم ہی کرنا چاہیے کہ پھر تو جمعے کی نماز بھی نہیں ہو سکتی، اور نماز بھی، اور ہر چیز کا معنی بدلے، جیسا کہ پرویزی فتنہ نے کیا تھا انکار اہل حدیث، انکار حدیث. تو میں اس کی وضاحت کرنے کے لیے کہ جو عالم بن کے تو انکار کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہ پلے کرتا ہوں، آپ بتائیے گا کہ آواز پوری آ رہی ہے کہ نہیں. سورہ سعد ہے. یہ سعد کا ذکر میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ آج جو ہم بات کرنے لگے ہیں، سورہ آراف 7 ہے سورہ. الف لام میم صاد، اس میں سواد الف لام میم کے ساتھ ملا ہے. ہم پہلے اس انداز میں بات کرتے ہیں، جو پہلے پروگرام 7 منزلوں میں سے 5 سن چکے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. نہیں سنا تو وہ وہاں سے شروع کریں گے تو یہاں تک پہنچیں گے. اور پھر پورے قرآن کو گو تھرو ہم 29 اسٹیشن، 29 حروف مقطعات. اور ہم ذکر بیچ میں کر رہے تھے 29 ایئرز، 29 رسائل رفیق، یعنی میں جو ذاتی طور پہ یادداشتیں مرتب کی. تو اس میں 29 برس میں 29 رسائل رفیق. جب پچھلے برس کا سالانہ پروگرام ہوا تھا، ہم نے اس پہ بھی بات کی اور تفصیل سے کی. تو انشاءاللہ بعد میں بھی کریں گے. اب میں الف لام میم صاد، صاد بھی مد کے ساتھ ہے. اب سورہ صاد الگ سے بھی، اور کاف ہا یا عین صاد الگ سے، وہاں بھی صاد کمبینیشن 5 میں آ رہا ہے. الف لام میم صاد 4 کی کمبینیشن میں. صاد اکیلا ہے. اب سنیے اس میں بات کیا ہوئی ہے. میں جو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، جو قرآن کی اور حدیث کی اور اسلام کی ٹوٹیلٹی پہ اعتراض کرتے ہیں، حتیٰ کہ بزرگان دین بابا لوگ کی مخالفت میں کسی بھی وجہ سے کرتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ وہ کیوں دوسرے کی عظمت کا انکار کرتے ہیں؟ اس کا ہمیں شیڈو پرسنالٹی، شیڈو نظر آتا ہے. ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے تو بتائیے گا. جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح تو اس کے آگے سجدے لے کے پڑھنا. سو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ وہ پکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا. اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے پہلے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا. فرمایا بس یہاں سے نکل جاؤ، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہی. کہنے لگا کہ میرے پروردگار، اچھا تو مجھے اس روز تک کے لوگ اٹھائے جائیں مہلت دی. فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے. کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو پہچانا ہوں گا سوائے ان کے چنے ہوئے. فرمایا ٹھیک ہے، اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان سے تیری پیروی کریں گے سب سے پیار کرتا ہوں. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب جی جی. اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ شیطان نے کیا کیا. انسان ظاہر، میں نے شیڈو پرسنالٹی کی بات کی کہ وہ آپ نفسیات، چونکہ وہ پرسنیفائی کے بعد ڈیپ پرسنالٹی جو بنتی ہے، ڈیپ ویب آف ڈارکنیس بنتا ہے. وہ یہ شیڈوز جو ہے، سایہ اندر ذات میں، جو آئس بار کے ذات کو اس میں. تو شیطنت ہوتی کیا ہے؟ مایوس ہو جانا اللہ کی رحمت سے، مقابلہ دوسرے. یہ جو کیا ہے سورہ صاد میں، یہ آیت نمبر 71 تھی، 71 سے 85 تک جو ابھی ترجمہ. تو تھوڑا سا شیطان کے کردار پہ یہ آپ روشنی ڈال دیں کہ جو غرور کے ساتھ
कंपैरिजन में लिया उसने आदम के खिलाफ, और आदम को इल्म अस्मा था, यानी अल्लाह ने जो खिलाफत देनी थी उसकी बुनियाद इल्म है। तो थोड़ा सा शैतान के रोल को, ताकि हम इस पे फिर आगे मुकत्तात पे क्लियर होकर बात करें कि हम क्या करने लगे। ये सूरह 7 की आयत 71 से 85 थी, जो मुख्तसर उर्दू तर्जुमा हमने पेश की। जी, शैतान ने तो पहले दिन से ही गुरूर करना शुरू कर दिया। और ये भी एक तरह का शिर्क है, एक छुपा हुआ शिर्क है कि इंसान अल्लाह ताला को अपना परवरदिगार तो माने, लेकिन अपनी राय को फौकियत दे। अल्लाह अकबर तो कहे और अपने आप को जो है वो अकबर समझना शुरू हो जाए, और अपने आप को कहना शुरू हो जाए कि अना खैरुम मिन, कि मैं उससे बेहतर हूं। तो ये भी तकब्बुर में चली जाती है बात। और खुद पसंदी जो है ये भी एक तकब्बुर में है बात। और ये फिर ये बात शिर्क तक चली जाती है, एक छुपा हुआ शिर्क होता है। रियाकारी, ये भी एक छुपा हुआ शिर्क है। तो शैतान जो है ये एक अपनी जात के तकब्बुर के एक छुपे हुए शिर्क में मुब्तला हो गया था। और उस तकब्बुर ने उसको मरवा दिया, उस हसद ने उसको मरवा दिया कि वो फिर तकब्बुर की बिना पे वो हसद करने लगा कि वो मैं बड़ा हूं, चीज इसको मिल गई है, तो अब मुझे इससे छीनने की कोशिश करनी चाहिए, मुझे इसके साथ दुश्मनी करनी चाहिए। हसद शुरू हुआ, हसद से फिर दुश्मनी तक बात चली गई। और मुखालफत जो है वो खाली एक ऐसा नहीं था कि एक राय अर्ज की थी, राय तो फरिश्तों ने भी अर्ज की थी, लेकिन लेकिन फरिश्तों ने एक अपनी राय पे डटे नहीं थे वो, और उन्होंने राय अपनी दी। अल्लाह ताला ने कहा कि मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, तो वो उन्होंने सर तस्लीम खम कर दिया। लेकिन शैतान जो है ये डट गया कि नहीं, मैं बेहतर हूं। तो फिर इससे फिर लालच इसमें देखें कि जी किस तरह से उसने एक खिलाफत का एक लालच किया, एक ओहदे का लालच किया। तो उस लालच ने भी शैतान को मरवा दिया। तो कीना हो गया, गुस्सा। फिर इसमें देखें कि जी शैतान को कितना गुस्सा चढ़ा कि इंसान को अल्लाह ताला ओहदा दे रहा है और मुझे नहीं दे रहा। तो इस एक वाक़े में जो है वो बहुत सारी बुराइयां जो हैं वो कवर हो जाती हैं। फिर नाफरमानी, नाफरमानी, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जी तुम सजदा करो और वो कहता है मैं सजदा नहीं करना, ये अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी, ये एक अलहदा गुनाह आ गया। अपनी राय को जो है वो अल्लाह की राय पर फौकियत देना, ये एक गुनाह आ गया। तो कितने सारे गुनाह जो हैं वो शैतान ने अपने जो है वो इस बात पे जो है वो उसको, उन तमाम गुनाहों ने शैतान को तबाह बर्बाद करके रख दिया। और उसकी एक जो है वो उसकी बिना क्या थी, उसकी बुनियाद क्या थी, वो तकब्बुर थी। और रियाकारी के किस तरह से वो अल्लाह ताला की इबादत करता रहा, लेकिन पीछे से नीयत ही शायद नेक नहीं थी। नीयत ये थी कि मुझे खिलाफत मिल जाए, एक ओहदे का लालच था उसमें। तो उस लालच के लिए और रिया के लिए वो इबादत किया करता था। तो वो रियाकारी पर मबनी जो इबादत होती है वो फिर वो वो खत्म होके रह जाती है। सीनियरिटी का उसको बहुत ज्यादा तकब्बुर था कि मैं सीनियर हूँ, मैंने इतने साल इबादत की है। तो ये इंसान जितना भी बड़ा हो जाए, वो अल्लाह ताला के मुकाबले में इंतहाई छोटा ही रहता है। तो ये बातों पे जो है वो तकब्बुर नहीं करना चाहिए, वरना फिर यही होता है कि फिर जो शैतान के साथ हुआ कि वो रांदा दरगाह हो गया, और उसके बाद उसने अब सबको बहकाना शुरू कर दिया। और
کیا کیا نہیں کروا رہا شیطان. تو اللہ تعالیٰ میں شیطان کے نقش قدم پہ چلنے سے بچائے اور سیدھی راہ پہ رکھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب چینل کا نام بھی ہمارا جو ہے ہم بتائیں گے جی جی جی. تو میں سب سے پہلا حوالہ آپ نے جتنے پہلے میں ریلیونس دیتا ہوں کہ میں کیوں جتنے لفظ اپنے شیطان کے حوالے سے بولتے اسی طرح کے متضاد، یعنی یہ متضاد الفاظ کا مثبت سارے چلے گئے رحمان، یعنی اولیاء رحمان کی طرف اور رحمان. غزالی رحم اللہ نے، اقبال نے آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے پروفیسر صاحب. اچھا یہ مائک سے نہیں پکڑی آواز ابھی گئی نہیں، ہوگی؟ آواز کافی ہلکی آ رہی ہے اب آپ کی نا، پہلے کی جتنی صاف نہیں آ رہی. ٹھیک، پھر میں سامنے ہی آ جاتا ہوں کیونکہ وہ میں مائک سے دیکھ رہا تھا، شاید مائک میں اس نے کیپچر نہیں کیا، موبائل کے پاس میں مکس کر رہی ہے آواز. جی جی ابھی جی. بہتر ہے؟ ابھی ہاں بہتر ہے جی، اب آواز؟ بہتر ہے جی. اقبال رحم اللہ نے لیکچرز میں غزالی اور کانٹ کے جو طریقہ کار ہے، مطلب میتھڈالوجی ہے، اس میں ڈفرنس کی بات کی ہے، یعنی لیکچرز کی جو بنیاد رکھی ہے. اب یہاں پہ رحمانی اور شیطانی جو اب میں اس کو آسان لفظوں میں کہوں، اپروچ کو اقتراب ذہنی کہتے ہیں، اپروچ سوچنے کا انداز. شیطان مایوسی کی بنیاد پہ ہر چیز سے وہ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا. رحمان کا بندہ مایوسیوں کے اندھیروں میں کہتا ہے یا اللہ توبہ استغفار، وہ توبہ استغفار کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے. اللہ کی رحمت آگے وعدہ ہے نا اللہ کا آیت میں، وہ آیت کریمہ پڑھتا ہے یونس علیہ السلام کی. پروفیسر فرماتے ہیں وہاں کون سے جیسے آج کل ہم محفلیں کرتے ہیں تو اسپیشل ڈھیر لگا کے تو بس کوئی مسئلہ آ گیا تو کیا، باقی چھوڑ دیا، لیکن ہر وقت اللہ کی یاد ہو. جب مسئلہ آ جائے تو زیادہ ہو جائے تو وہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبول کرتے ہیں کہ دوام ہے، استقامت ہے، مسلسل ہے. صوفیاء کرام مسلسل کی بات، تھوڑا تھوڑا عمل ہو پسندیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تھوڑا ہو مسلسل، مداومت عمل. تو جو اقتراب ذہنی ہے وہ شیطان کی اور ہے، رحمان کی اور ہے. رحمان کے بندے مایوس نہیں ہوتے. وہ آج میں نے حدیث شریف ابن ماجہ کی شیئر کی تھی کہ مطلب ساری زندگی گناہ، آسمان تک پہاڑوں تک، مطلب مفہوماً عرض کر رہا ہوں، بہت زیادہ گناہ کر لیے، پھر بھی بندہ مسلمان جب توبہ کرتا ہے، یعنی مسلمان کلمہ پڑھنے والا پھر اللہ کی طرف آتا ہے سب گناہوں کے بعد، پہاڑوں اور آسمانوں جیسے اور سمندروں کی جھاگوں جیسے، ساری حدیثوں کو پھیلا رہا ہوں. اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں، اللہ اس کے رجوع کو پسند فرماتے ہیں. بلکہ یہاں تک ہے جیسے قرآن میں کہ گناہ نہ کرو اور نیکی نیکی صرف ہو تو پھر وہ ریپلیس کر دی جائے قوم. تو اللہ انسان کی خطا کی نیچر میں جو بلٹ ان ہے چیزیں آگاہ ہیں. یہ انسان کی خوبی ہے، وہ کہتے ہیں آخر میں ربنا ظلمنا انفسنا، یہ آدم کی خوبی، یہ بابا آدم کی. تو بابوں نے جو ہمیں سکھایا وہ دین قرآن میں آ گیا. تو بابا غزالی کی بات میں کہہ رہا ہوں، علامہ نے جو بات کی ہے، اب ریکنسٹرکشن کی بالکل ابتدا پیج 4 کی بات ہو رہی ہے. ایک کانٹ کہتا ہے جی کہ نہیں، فنکشن آف انٹلیکٹ جو ہے نا، مطلب عقل و دانش سے نا، اس میں چونکہ نہیں ہے، ہم کوشش کریں تو خدا کا علم جو ہے نا اس کا امکان بھی نہیں. یہ کانٹ اس نتیجے پہ اقبال کی ساری باتوں کے بعد، لیکچر کے بعد ہم پہنچے. اس کے برخلاف ولیم جیمز کا اور ہے تجرباتی وجدانی. اب سٹاپ پہ جو ہمیں اپنی ریویو آف لٹریچر میں اقبال لیتے ہیں وہ ہے امام غزالی رحم اللہ. کانٹ مطلب موجودہ دور کے مقابلے میں کانٹ کی بات لاتے، غزالی نے کتنی مدت پہلے کہہ دیا
شیخ اکبر ابن عربی رحم اللہ سے بھی پہلے، یعنی بانیان تصوف کے اور احیاء علوم الدین جو ہے وہ صدیوں تک یورپ میں جو پڑھائی گئی، یورپ نے سیکھا اس سے. تو غزالی نے فلسفیانہ جو اسکیپٹسزم ہے اس کے ذریعے حق کی تلاش اور عرفان اور معرفت پاسبل نہیں. اس کو تو ایک غزالی نے کہا ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے لیے کوئی اور طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ غزالی نے کہا وجدان ہے. اور دلچسپ امر یہ ہے، امر واقعہ یہ ہے کہ اقبال کے لیکچرز کی ساری بنیاد اسی ایک نقطے پہ. ڈاکٹر صاحب، اقبال کے لیکچرز کی ساری بنیاد کے فلسفیانہ تمام دلائل اقبال خود رد کرتے ہیں. ٹیلولوجیکل، آنٹولوجیکل، کاسمولوجیکل، یعنی کونیاتی، وجودیاتی اور سارے دلائل کو رد کر کے اقبال کہتے ہیں ہر عقلی دلیل کا رد عقل سے ممکن. وجدان ایک شعبہ ہے. اور ولیم جیمس کا اس میں اس دور کا جو مثال اقبال کے سامنے تھی، اقبال میں موسٹ ریسنٹ وہ اسکالر لے کے آئے کہ ریلیجیس ایکسپیرینس. اچھا، اقبال خود بات کرتے ہیں جی تصوف ہمارے دور میں بڑا عجیب سا لوگوں نے کر دیا ہے، رسم پرستوں نے. تو وہ مطلب بڑے لیول پہ بات کرتے ہوئے بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے. لیکن جو حقیقی تصوف تھا، جیسے غزالی نے موومنٹ سٹارٹ کی تھی، یہ انٹلیکٹ کی انتہاؤں پہ، معراج پہ، یعنی وہ بابیں دین کی. اور اس پہ آج ہمارے جو ہے وہ زبان میں تام دراز کرتے ہیں خود اقبال کے خلاف. تو ایسے نا خلف اولادوں سے کیا ہم بات کریں، جانے دیں ان کے ابھی کھیلنے کھانے کے دن. تو غزالی اب اقبال کے لیکچرز کی انتہا دیکھیے. وہ کہتے وجدان کا نقطہ غزالی نے کھولا. اب یہ ریکنسٹرکشن کے پیج 4 پہ ہم پہلے اقبال کے حوالے سے 8 نشستیں بھی کر چکے ہیں. تو اس میں اس نقطے پہ ہم نے بات کی تھی کہ اسلام جو ہے کس طرح فکر و عمل میں کس کی بات، یعنی عمل پہ زور دیتے ہیں. وجدان کو پانا عمل کے بغیر ناممکن. ابھی ہم شیطان والی سورہ صاد کی جب 71 سے 85 آیات کا ترجمہ سن رہے تھے تو اس میں جو تھیم ہے، جو شیڈو پرسنالٹی ہے، جو انسان کے اندر بھی لاشعور میں دب جاتی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کا وجدان سے غزالی نے گویا طریقہ بتا دیا کہ آپ اپنی ذات کی مایوسیوں کو نکال کے اس کو آیت الکرسی، آیت الکرسی الحی القیوم کے ٹول کے ساتھ، جیسے پروفیسر کہتے ہیں ایک رحمان و رحیم، وہ امور سمانیہ 8 امور قرآن کی آیتوں میں 8 چیپٹرز ہیں. بارشوں اور پانیوں کا برسانا، رزق کی تقسیم اور آسمانوں کا بنانا، یہ ساری 8 باتیں وہ ان اسماء کے تحت ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تحت. دوسرے لفظ مختصر، قصہ مختصر. اور الحی القیوم جو ہے یہ آسمانی کمانڈ، یعنی ایک آپ نالج کی طرف بڑھتے ہیں، ایٹریبیوٹس کو جانتے ہیں، کیریکٹرسٹکس کو جانتے ہیں، پھر اپنی ذات کے شیڈو کو، منفی پن کو دور کرتے ہیں. تو وجدان سے آیت الکرسی کے بعد اللہ کہتا ہے شیطان تمہیں اندھیروں کی طرف بلاتا ہے، ظلمات کی جانب دعوت دیتا ہے، اور رحمان تمہیں نور کی طرف بلاتا ہے. اور ساری قرآن کی صورتیں پڑھے، سورہ انسان پڑھیے، دہر پڑھی، حدید پڑھی، مختصر جو صورتیں ہیں وہ بھی پڑھی، اور مقطعات کے فوراً بعد کے الفاظ پڑھیے اور پہلے پڑھیے. ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ، آگے پیچھے سیاق و سباق کیا ہے مقطع سے پہلے. مقطعات بھی ہم آیات کہہ رہے ہیں. یہ الگ بحث ہے کہ کچھ کہتے متشابہ ہیں، اہل ذکر کے نزدیک محکم ہے. متشابہ محکم اللہ فرما دیتے ہیں ان کے لیے، غزالی جیسا ہو تو محکم ہے. ہم اس عارفانہ انداز میں بات کر رہے ہیں. اب جب وجدان سے دیکھیں گے، عرفان سے دیکھیں گے، تو ہمیں تجرباتی طور پہ المنقذ من الضلال، اندھیروں سے اجالوں، روشنیوں اور نور کا سفر نظر آئے گا. تو نور والے دیکھتے ہیں. حضرت عثمان غنی نے کیا فرمایا تھا جب صحابی کو کہا کہ آنکھیں زنا کر کے آ رہی، تو وہ رک گیا. اور بڑے سیانے تھے یہ لوگ، عظیم المرتبت. تو جب سارے چلے گئے کہا یا امیر المومنین کیا وہی دوبارہ آنے لگ گئی ہے؟ نہیں، میں نے جو بات کی ہے تو نے سنا نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، فرمان علی شان، مومن کے فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. غزالی نے اس کو وجدان کہا. اسماء کی تکرار، مقطعات کی تکرار.
اس سے نور نصیب ہوتا ہے. کون سا نور؟ نور قرآن، نور فرقان، نور رحمان. ہم پچھلے پروگراموں میں ڈاکٹر صاحب سے میں تکرار کے ساتھ پوچھ رہا تھا سورہ رحمان سے کہ رحمان کے بعد کیا کہا، پھر کیا کہا، پھر کیا کہا. ہم سورہ رحمان پہ مختلف مواقع پہ بار بار بات، اس میں سائنس اور کاسمولوجی اور اسپیس ٹریول ہر قسم کی آیات ہے، جن و انس کی باتیں بھی. فار ایگزامپل پھر یہاں میں اب جوڑوں گا کہ غزالی نے جو اگلی بات کی ہے وہ مطلب کوئی چیز بغیر تجربات کے نہیں کی. کانٹ نے خدا کے جو مشاہدے کے امکان کو بھی رد کر، غزالی نے سارا تجزیہ کیا سینتھسس کر کے، یعنی تھیسس، اینٹی تھیسس اور سینتھسس، اس کو تطبیق کر کے صوفیانہ تجربے اور وجدان میں جب دیکھا تو مذہب اور دین کی عملیت نظر آئی. صوفیانہ منہاج میں مسٹیکل میتھڈ، صوفیانہ منہاج. اسی لیے پروفیسر فرماتے ہیں احمد رفیق اختر صاحب، دا مسٹیسزم از دا اونلی وے آف لیونگ. ایک لائف سٹائل، ایک اپروچ ہے، ایک اقتراب ذہنی ہے، یہ رحمانی اپروچ ہے. شیطانی مایوسی سے بچنے کے لیے، اپنی ذات کے گناہوں کے گلٹ کانشیس سے نکلنے کے لیے، مایوسیوں کے اندھیروں سے نکلنے کے لیے، اور خودکشیوں سے بچنے سے، اور ڈپریشن سے بچنے سے، اور بربادیوں سے بچنے سے، اور گناہوں کی دلدل میں دھنسنے سے بچنے کے لیے رحمان کی طرف جب رجوع کرو گے وہ رستہ نکالے گا. وہ تمہارے توبہ کرو گے تو اب سورہ روح کی باتیں پہلے پروگراموں میں کر چکے ہیں. وہ بارشیں برسائے گا، وہ نہریں نکالے گا، وہ پھل دے گا، وہ گناہ معاف کرے گا. بے شمار حدیثوں کو اور آیتوں کو ملاتے ہر چیز کا علاج استغفار. اے اللہ میری توبہ، میں تیری طرف رجوع کرتا. استغفار بھی اور توبہ بھی. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ بہت امپورٹنٹ، واتوب الیہ، میں تیری جناب میں توبہ کرتا. آدم علیہ السلام کا جملہ دے. تو اس کے بعد جو نور نصیب ہوتا ہے غزالی کو، استادوں کا استاد امام الائمہ، قرآن سے وجدان، فرقان سے وجدان، قرآن و حدیث. جیسے غزالی میں آپ سنتے ہیں کون سا قرآن و حدیث کے علاوہ بات کرتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ وجدان کے ذریعے اقبال کے سارے لیکچر ڈاکٹر صاحب اس وجدان کے گرد گھومتے ہیں. یہی وہ نقطہ ہے جس کو مختلف مواقع پہ اقبال نے خطبات میں بیان کیا ہے. فار ایگزامپل ابھی اگر خواجہ عبد الرحمان چودھری رحم اللہ کا یہ مکتوبات رحمانیہ سے میں نے اصل اصول شریف حروف مقطعات کی ایک ترتیب جو ان کے بزرگوں نے دی تھی، ڈاکٹر صاحب اس پہ پہلے بات بھی کر چکے، میں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گا، نہیں تو نیکسٹ پروگرام میں کر لیں گے اس پہ ڈیٹیل بات سکرین پہ لگا کے. تو میں اب غزالی کے میتھڈ پہ کہ اقبال نے غزالی کو ادھر اپریشیٹ کیا اور کانٹ کے مقابلے میں لایا کہ صدیوں پہلے مسلمانوں کے اکابرین کیا دے رہے تھے ہمیں. اور پھر اسی سے جب آگے بڑھے تو اللہ کی یاد، جو پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کہتے ہیں ریممبرنس آف آلمائٹی اللہ، احساس کمتری سے. اور یہ سرزمین جو ہے بر صغیر، یہ انفیریٹی، لینڈ آف انفیریٹیز ہے، احساس کمتریوں کی زمین ہے. کمتری سے نکلنا، اپنے شیڈوز کو دور کرنا، اپنے گیل کانشیس کو دور کرنا، توبہ طائب کر کے نئے نیو نیٹل بیبی کی طرح پیدا ہو کے آنا، ایسے بچے کی طرح ہو جانا قرآن و حدیث پہ اعتبار کے بعد. بہت شکریہ پروفیسر اخلاق احمد صاحب یوسفی، جو آپ نے بہت جو کلمات ارشاد فرمائے، زرعی کلمات، اور
قرآن شریف کی جو اہمیت کو آپ نے واضح کیا، اور قرآن و حدیث دونوں کی ہم بات کرتے ہیں، اور قرآن فہمی کی جس طرح سے آپ نے اہمیت سے ہمیں روشناس کروایا، تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جی پروفیسر، آپ اختتام سے پہلے اگر آپ کچھ فرمانا چاہیں۔ جی یہ پرابلم ہو گیا تھا یہاں آج کل پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے ڈیٹا کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ہم فارن آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر اتنا لمبا پروگرام ہوگا تو جی وہ ڈیٹا والے جو ہے نا فلٹر کسی میں پرابلم ہے، دوسرے فون سے جو ہے نا آن ابھی کی ہے، مجھے جی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ جی، میرا خیال ہے اس کو پھر اگلی نشست کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں، تو آج کے لیے ہاں بس اتنے یہ کا۔ ڈسکنیکٹ تمید آج ہو گئی ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے ابھی تذکرہ دونوں منازل کا نہیں ہو سکا، تو جی آپ نے اختتام کہہ دیا ہے نا، کہہ دیا تھا رابطہ منقطع ہو گیا جی جی، تو ناظرین ملکی اس کے حالات کے ساتھ پیش ہی نظر۔ ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اگلی مجلس کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔